السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے 23ویں رکوع کی مکمل تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کے تعلق سے اور رمضان کے مہینے کی اہمیت اور اس میں قرآن کریم کے اتر جانے کا اس میں مکمل اس کا تذکرہ ہے۔ تو میں سرسری طور پہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں۔ ابھی جو میں نے عربی میں قرآن کریم کی جو آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے روزے ضروری ٹھہرائے گئے ہیں۔ کتبہ کے معنی یہاں پہ آپ ضروری ٹھہرائے گئے ہیں کیے ہیں۔ کتبہ کے معنی جو ہے نا لکھ دیے گئے ہیں یا فرض کر دیے گئے ہیں، یہ معنی بھی اس کے ہوتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کے معنی آپ پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی کہ فرض کے معاملے میں چھوٹ نہیں ہے۔ آپ نوافل چھوڑ سکتے ہیں، سنتیں بھی ویسے جو ہے نا چھوڑنے نہیں چاہیے، مگر نماز میں جو سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ جو ہیں اس میں موقدہ کے جو ہے نا چھوڑنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، مگر جو غیر موقدہ ہیں ان کی اگر آپ چھوڑیں تو اس میں جو ہے کوئی گناہ کا اس کو لازم نہیں آتا۔ مگر فرض کا معاملہ ایسا ہے، جو چیز آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے اس کو آپ کی اپنے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا حساب جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے لے گا فرضیت کے معاملے میں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام یعنی کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو روزے کی فرضیت قرآن کریم میں فرضیت کے تعلق سے اور بھی دوسرے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کتب علیکم القتال، تم پر قتال بھی جو ہے فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاد، قتال سے مطلب جہاد، جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اگرچہ کہ وہ جو ہے نا آپ کو کراہیت آمیز لگتا ہے، قتل کرنا، مارنا یہ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا۔ عام طور پہ جو ہے قتال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نا، مارنا، دین کے لیے مار رہے ہیں آپ،
وہ اس میں جو ہے بعض جو ہے ایکسٹرا جو شریف جو لوگ ہوتے ہیں نا، حد سے زیادہ وہ لوگ جو ہے اپنی عزت بھی چلے جا رہی ہے، ان کی جو ہے نا مال و دولت کو لوٹ لیا جا رہا، ان کا دین جو ہے نا ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی، تو بھی وہ جو رحم کی جو باتیں کرتے ہیں نا ان کو ایکسٹرا جو ہے نا رحم کرنے والے، ایکسٹرا آرڈنری جو ہے رحم دل لوگ کہتے ہیں ان کو، ورنہ قرآن کریم کا یہ اصول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہی آیتوں سے پہلے ایک آیت قرآن کریم میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ تم پر جو ہے قصاص لینا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینا جو ہے، اگر آپ کے پاس کسی کا قتل اگر ہو گیا ہے تو اس قتل کا بدلہ لینا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے اس کے اندر۔ قصاص کا بدلہ لیے بغیر آپ جو ہے نا اس کو ایسے ہی معاف کر دے رہے ہیں، بغیر اس سے کچھ معاوضہ لیے بغیر، اگر آپ اس کا قتل کے بدلے اگر قتل نہیں کر رہے تو کم سے کم اس کو جو ہے سزا کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ اس کا کچھ اجرت لے لو، اس کا کچھ اجر لے لو، اس سے کچھ جو ہے نا کچھ اس سے جو ہے معاوضہ طلب کر لو، تاکہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے۔ اسلام اصل میں، اسلام کے جتنے بھی احکامات، فرضیت جو کچھ بھی ہے اسلام میں، وہ صرف جو ہے ثواب کمانے کے لیے ایک رسمی طور پہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہر رکن جو ہے وہ ایک معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، معاشرے سے برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہر ایک فرضیت اور ہر ایک رکن جو اسلام کا ہے وہ اسی لیے ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے کی نیت سے یا ایک رسم ہے چلو بھئی یہ کرنا ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اسلام کا ہر رکن جو ہے اپنے اندر ایک خاص دلیل رکھتا ہے، ایک حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ روزے کا بھی مقصد یہی ہے، روزہ رکھ لینا جو ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دراصل مسلمانوں کو جو ہے یہ تیاری کرا رہا ہے کہ آپ جو ہے میدان جہاد میں، میدان میں جب آپ جو ہے نا نکلتے ہیں تو وہاں پہ کھانے پینے کا وافر سامان آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کا سامان نہیں ہو سکتا، تو آپ کو جو ہے نا بھوک اور پیاس سے گزرنا پڑتا، تو لہذا آپ جو ہے نا اس کی پریکٹس کرتے رہو۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات اس کے اندر جو ہے ثواب سے بڑھ کے اس کے اندر کیا ہے، صحت کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ ایک سائنٹسٹ میڈیکل کے جو ہے وہ تحقیق کیے جاپان کے، کینسر کی جو ہے علاج انہوں نے کھوجا اور اس کے لیے جو ہے نا ان کو انعام سے نوازا گیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو یہ جو انعام جو ملا ہے آپ نے کس بات پہ تحقیق کی، کینسر کے معاملے میں کون سی دوائی آپ ایجاد کیے؟ تو کوئی دوائی وغیرہ ایجاد نہیں کیا وہ سائنٹسٹ، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی تحقیق میں یہ پایا کہ اگر کوئی انسان سال بھر میں کم از کم 30 سے 40 دن اگر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے تو جسم کے اندر جو ہے وہ کینسر کے بننے والے جو ٹیشوز ہیں وہ خود بخود جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں، کینسر کا خطرہ جو ہے نا اسے ٹل جاتا۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے آج کے زمانے میں، پھر بھی اس کا کچھ نہیں، پھر بھی آج کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ بڑا مہنگا علاج ہے اس کا۔ آج کے زمانے میں بھی جو ہے تیسرے سٹیج کا، دوسرے سٹیج کا یا تیسرے سٹیج کا جو ہے نا کینسر آج بھی کیور ہو جائے گا بلکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس سے بچنے کا جو ہے طریقہ وہ سائنٹسٹ اس نے یہ کھوجا کہ اگر آپ کو جو ہے اگر اپنے اس مرض سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے کم سے کم انسان کو سال بھر میں 30 سے 40 دن اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہوگا۔ یہ میڈیکلی طور پہ صحت کے لیے کتنا بڑا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے نا ایک تحفہ ہے، یہ نامعلوم طریقے سے معلوم نہیں ہے یہ لوگوں کو۔ اب عام طور پہ روزہ جو رکھنے والے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ اس میں کیا بات ہے؟ روزہ جو ہے انسان اگر کوئی ہے تو اس کا جو ہے روزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ عبادات میں جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ارکان کے ادا کرنے سے کسی دیکھنے والے پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ظاہر ہو جاتا۔ بعض لوگ چھپا کے خیر خیرات کرتے ہیں،
بعض لوگ جو ہے نا کیونکہ قرآن کریم میں جو ہے نا سروں و علانیتاً کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ چھپا کے بھی تم جو ہے خیر خیرات کرو، صدقہ دو، اور علانیہ بھی دو۔ علانیہ اس لیے دو کہ تاکہ آپ کے دینے کی وجہ سے وہ دیکھ کے دوسروں کو لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کی تحریص ہو، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا تحریک ملے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا خیر خیرات کر رہا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا اپنے گھر پہ جو ہے نا ایک پارٹی رکھو افطار کی، تو آپ کے خاندان میں لوگوں کے دل میں جو ہے نا یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو بھئی ہم بھی جو ہے نا افطار پارٹی رکھیں گے، یا ہم بھی جو ہے نا کچھ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، نور بھائی جیسا جو ہے نا ہر سال کرتے رہتے، چلو اس سال ہم بھی کریں گے۔ تو یہ تحریک دلانے کے لیے علانیہ طور پہ کرنا، بتا کے کرنا، یہ گناہ نہیں ہے۔ وہ جو بات ہے نا کہ ایک ہاتھ کو سے دیا ہوا جو ہے نا دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر علانیہ دینا، بتا کے دینا بھی یہ جو ہے نا کوئی اس کا شمار جو ہے نا گناہ میں نہیں ہے، بلکہ نیت ہماری جو ہے نا اس کی صرف یہ ہو کہ مجھ کو جو ہے نا تحریص دلانا ہے۔ ہمارے پاس ایک مبین تھے چودھری صاحب دیندار انجمن میں، تو جب کبھی بھی جو ہے چندے کی اپیل ہوتی تو آپ جو ہے آپ کے تعلق سے مشہور ہے کہ جو ہے آپ اس زمانے میں دور سے مجمع میں بیٹھے جو ہے نا آواز لگا دیتے تھے، بھائی اپنے 500 روپئے۔ اب پورے لوگ جو ہے وہ 500 روپئے اس زمانے میں تھوڑے نہیں تھے، وہ آج سے میں تقریباً جو ہے 40-50 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں بھائی، کم از کم 40 سال تو بھی پہلے کی بات ہے یہ۔ تو آپ اس زمانے میں جو ہے نا آواز لگاتے تھے اپنے 500 روپئے، تو لوگ جو ہے نا اب وہ ارے بھائی انہوں چودھری صاحب 500 روپئے دے رہے ہیں تو ہم کم سے کم 50 روپئے تو بھی دینا، 5 روپئے تو بھی دینا، 10 روپئے تو بھی دینا۔ تو یہ تحریص دلانے کے لیے جو ہے نا یہ عمل جو ہے نا کوئی برا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو کچھ بھی فرضیت کا جو معاملہ ہے وہ اس کے لیے جو ہے چھوٹ نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے کتب علیکم الصیام کے معاملے میں یہ جو اب رمضان میں جتنے بھی تقاریر، جتنے بھی خطبے وغیرہ جو ہوتے ہیں، وعظ و نصیحتیں جو کہیں بھی جو ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس آیت کو لے کے کتب علیکم الصیام علی الذین من قبلکم کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس کے اوپر جو ہے نا بہت زور دیا جاتا اس کی فرضیت کے اوپر۔ مگر اس سے پہلے جو نا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور ایک فرضیت کے تعلق سے جو ہے نا ذکر فرما رہا معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ وہاں پہ بھی کتبہ کا ذکر ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہے، وہاں پہ بھی کتبہ کا ذکر ہے کہ تم پر جو ہے نا فرض کر دیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کوئی جب موت کے قریب پہنچ جائے یا اس کو احساس ہو جائے کہ جو ہے میری موت واقع ہونے والی ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ خیر للوصیۃ للوالدین والاقربین، اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے ساتھ وصیت کر دے اپنے مال کے بارے میں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ معاشرے کا۔ اکثر ہمارے لوگ بزرگ حضرات جو ہے بستر مرگ پہ پہنچ جانے کے باوجود بھی جو ہے نا فیصلے نہیں کرتے، نہ اپنے اولاد کے تعلق سے، نہ اپنے عزیز و اقارب کے تعلق سے، قریبوں کے تعلق سے، یہاں تک کہ جو قرض لیا دیا ہوا ہے کسی کو اس کا بھی ذکر نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی جو ہے نا اس کی پکڑ ہے۔ اس کی قرض کا لیا دیا ہوا آپ کا جو ہے نا اس کا ذکر کر دینا اپنے بچوں کے سامنے، یا کم سے کم اس کو ڈائری میں لکھ دینا وصیت کے طور پہ، اس کو بھی فرض گردانا گیا ہے قرآن کریم میں، مگر اس کی طرف توجہ بہت کم دلائی جاتی ہے۔ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر کہ آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں جو ہے دنیا سے جانے والا ہوں یا میں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، ویسے انسان جو ہے نا صحت مند انسان کو بھی جو ہے نا اپنی موت کی کوئی خبر نہیں ہے کب انہیں جانے والا ہے، تو پہلے سے زندگی انسان جو ہے احتیاط اور محتاط طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنے زندگی کے اصول کچھ ایسے بنا لینا کہ اس میں جو ہے نا پھر کچھ لکھنے پڑھنے کی وصیت کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ قرض کا معاملہ اگر کسی سے اگر آپ لیے ہوئے ہیں تو فوری اس کا تذکرہ کم سے کم جو ہے نا اپنے بچوں سے یا اپنے بیوی سے، اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو اپنے والدین سے، کسی نہ کسی سے جو ہے نا قرض کا لین دین کا تذکرہ کر دینا چاہیے۔
کیا معلوم کون سی گھڑی میں جو ہے نا ہم جو ہے نا دنیا سے چلے جائیں اور کسی کا قرض ہمارے سر پہ باقی رہ جائے. ہے نہیں یہ بات. قرض فرض جو ہے نا یہ معاف نہیں ہوتا یہ, اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. حقوق العباد جو ہے نا وہ کسی کے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ جو ہے اپنے طور پہ اگر اپنا حق اگر معاف کر دے تو جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے, ورنہ وہ جو ہے نا اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. یہ بھی فرض ہے. اس کی طرف بھی جو ہے نا معاشرے کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے بڑی سختی کے ساتھ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین. اچھا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے مال کے معاملے میں وصیت میں جو ہے نا اپنے والدین کا حصہ بھی شامل کرو. سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. تو اپنے چھوڑے ہوئے ترکے میں چھوڑے ہوئے مال میں والدین کا حصہ نہیں ہے, بلکہ آپ روزانہ جو محنت کر کے, جو صبح سے شام تک محنت کر کے, مزدوری کر کے جو کچھ بھی کما کے لاتے ہیں اس میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا کیوں نہیں ہوتا, والدین کے ہاتھ میں رکھ دیجیے آپ. یہ جو ہے نا آپ کے ترقی کا ایک ذریعہ بھی ہے, بہترین زینہ ہے یہ آپ کی ترقی کا. معاشی طور پہ اگر کوئی نوجوان اگر مضبوط ہونا چاہتا ہے, معاشی طور پہ اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا جو ہے نا حصہ اس میں رکھے اپنے مال میں. تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے خرچ کے معاملے میں پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو. والیتامى والمساکین, پھر بعد میں اس کا ذکر ہے, پہلے والدین. یہ جو فرضیت ہے, اس فرضیت کے بعد اب یہ صیام کا جو معاملہ ہو گیا, روزے کی فرضیت کے تعلق سے آپ سنتے آ رہے ہیں, یہ دوسرا جمعہ ہے, اور جمعہ کے یہ رمضان کے شروع ہونے کے شعبان سے جو ہے نا یہ اس کے تعلق سے اکثر جو ہے نا سنایا جاتا رہتا ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو کچھ جو ہے نا باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اب فرضیت کے معاملے میں جو ہے اسی کے آگے اسی پارے میں ایک دو صفحے چھوڑ کے جو ہے نا کتب علیکم القتال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, کہ تم پر جو ہے نا قتال فرض کیا گیا ہے اگرچہ کہ وہ جو ہے کراہیت آمیز ہے, اس میں تم کو تھوڑی سی کراہیت محسوس ہوتی ہے, برا لگتا, مگر یہ تمہارے لیے بھلا ہے. وہو خیر لکم. آگے اسی آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. انسان کی طبیعت, انسان کی نفسانیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر دیا اس کے اندر کہ تم کو جو ہے اگر میں قتال کے بارے میں اگر کہوں تو تم کو اس میں جو ہے نا کراہیت محسوس ہوں گی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر دیا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا, امید کہ تم کو جو ہے اس میں کراہیت محسوس ہو اس چیز میں. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے فرمانا اللہ تعالیٰ. بہتر کس طریقے سے ہے یہ قتال جو ہے بہتر کیسے ہو گیا؟ تو 1400 سال پہلے جو ہے آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, جب تک کہ صحابہ کرام جو ہے اس آیت کے اوپر عمل پیرا تھے تو دنیا کی جو ہے کوئی حکومت, بڑے سے بڑے بادشاہ جو تھے آپ کے زیر کنٹرول تھے, مسلمانوں کی جو ہے زیر نگین تھے. کسی بڑے سے بڑی حکومت کی جو ہے نا یہ مجال نہیں تھی. یہ جو اونٹوں کے چرانے والے, بکریوں کے چرانے والے, سمجھے نہیں, ان کے کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں. مال کے لحاظ سے, حکومتوں کے لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, مگر ان کی دھاک جو ہے ایسی تھی کہ میلوں دور سے جو ہے نا خالی اگر وہ لوگ آ رہے ہیں بول کے بولے تو ان کو ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے باورچی خانے میں کیا پکڑا, ہمارے فریج میں کیا رکھا ہوا ہے, سمجھے نہیں, انہوں طلاق جو ہے نا 3 دے دیتے ایک ساتھ یا الگ الگ دیتے. یعنی کہ اسلام کے مسائل پہ جو ہے ایک کافر بات کر رہا آج. وہ جس کے پاس خود اپنے پاس اس کو جو ہے نا
وہ عام محاورے میں جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے دھونے کی بھی جو ہے نا اس کے پاس صلاحیت نہیں، پاکی حاصل کرنے کا جو ہے نا کیا طریقہ ہے اس کو نہیں معلوم، گندگی میں لت پت، خود کے ان کے اپنے تہوار بے حیائیوں سے اور برائیوں سے بھرے ہوئے، پولوشن سے بھرے ہوئے، گندگیوں سے بھرے ہوئے، اس میں کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی، مگر مسلمانوں کے تہواروں میں بحث ہو رہی کہ بقرعید میں جو ہے نا خون اتنا بہا دیتے، اتنی گندگی پھیل جاتی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، دن بھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لوگ بھوکا پیاسا رکھتے، یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے، یہ طلاق کا معاملہ۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا بحث یہ لوگ کر رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ قتال کا جو ڈنڈا تھا نا، وہ ڈنڈا مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے چھوٹ گیا، بلکہ چھڑا دیا گیا سازشاً۔ مسلمانوں کے پاس سے جو ہے یہ قتال کا جو معاملہ تھا وہ اس کو چھڑا دینے کی وجہ سے اب لاٹھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے چھوٹ گئی تو بھینس جو ہے نا کوئی بھی لے کے چلے جاتا، لے کے چلے گئے وہ لوگ، اب تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے اس کی، اب نہتے کھڑے ہوئے ہیں آپ، تو جس کی مرضی میں جو آئے وہ جو ہے نا اسلام کے اوپر جو ہے نا ٹیکا ٹپنی کر رہا ہے، وہ لوگ جو ہے نا اعتراض اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا کوئی قانون اعتراض کے قابل نہیں ہے، بے عیب ہے، صاف و ستھرے قوانین ہیں، اور اس کی گواہی جو ہے نا غیر اقوام خود اپنے جو ہے نا زبان حال سے دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ جو ہے مارکیٹ میں، یہ ترکاری کی مارکیٹ میں سودا خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اتفاق سے جو ہے وہ کوئی ان کی وہ دسہرہ وغیرہ کا کوئی وہ تھا، تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ کچرا لے کے بیٹھ کے بیچ لیتے بیٹھے ہوئے، کچرے کی صورت میں نظر آ رہا سامنے، کچھ سیتافل ہے، تھوڑے سے کچھ موز رکھے ہوئے ہیں، کچھ آم کے پتے ہیں، اور وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارے۔ تو وہ ہندو عورت جو ہے بیچنے والی کیا بول رہی انہیں بڑی، وہ ایک حیدرآباد کی جو ہمارے پاس جو عموماً جس کو گالی نہیں سمجھتے، وہ دیکھے انہیں کیا بول رہی کہ کو نکالے کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس جب دیکھو جا ہر عیدوں میں ہمارے پاس جو ہے نا گندگی رہتی، روڑا سارے گندے ہو جاتے، سمجھے نہیں، آج عید منانا پڑتا، کل دوسرے دن جو ہے نا نہانا دھونا، گھراں صاف کرنا، روڑا صاف کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ مسلمانوں کی عیدوں کا معاملہ دیکھو جی، ہر عید میں ان کے پاس جو ہے نا نماز کے واسطے صاف ستھرے کپڑے پہن لے کے، کیا بولے تو اللہ، ہر عید میں ان کی نمازات رہتے، عبادت ہی رہتی ان کی عیدوں میں، کوئی ایسا دھنگا مستی نہیں دکھتی۔ ہمارے پاس ہولی کا معاملہ دیکھو، سارے روڑاں گندے، گھراں گندے، کپڑے گندے، جسم گندے، اور پھر وہ ہولی کے نام پہ نوجوان نسل جو بے حیائی کا جو بے حیائی کے جو اس میں ایک جو مظاہرے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ دیور بھابھی کے ساتھ جو نا ہولی کھیل رہا ہے، کیا ہے؟ ہولی کھیل رہے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں ہولی کھیل رہے ہیں، مذہبی، مگر اس کے اندر جو ہے نا جو گندگی، جو غلاظت جو چھپی ہوئی ہے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے، وہ جو آپ جو اپنا جو اس کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ دیوالی پہ دیکھیے آپ، کروڑوں روپیہ آگ کی نظر کر دیتے، بارود کی نظر کر دیتے، 5 منٹ کی اذان کی آواز سے جو ہے اتنا پالوشن پھیل رہا ہے، اتنا پالوشن پھیل رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا کئی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ جو رات بھر جو دھماکے جو کرتے ہیں پٹاخوں کے، اور جو بدبو جو پھیلتی ہے سارے روڈوں پہ، یہاں وہاں ہر جگہ، اور کئی لوگ اس کے اندر مرتے بھی ہیں، کئی حادثے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے، وہ کتب علیکم القتال کو مسلمان بھلا دیے، کتب علیکم الصیام بڑا یاد ہے، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، روزے رکھو، مگر روزے رکھائے کس لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ نمازوں کا پڑھنا، یہ روزوں کا رکھنا، یہ ساری پریکٹس جو ہے ہماری، وہ میدان جہاد کی تیاری کے لیے تھا۔ کتب علیکم القتال، ہمارے ارکان اسلام میں سے
توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 بنیاد الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے۔ وہ کون سے ارکان ہیں؟ توحید باری تعالیٰ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کے قتال کا بھی ذکر کیا قرآن کریم میں۔ تقریباً 800 آیتیں جو ہے نا جہاد کے اوپر ہیں قرآن کریم میں۔ وہ جہاد ہی نکال کے جو ہے نا بازو کر دیے۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام قرن اولیٰ کے مسلمان ساری دنیا کے اوپر جو ہے نا بھاری تھے، حاوی تھے۔ اور جہاد کرنا جو ہے یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ جیسا ماں باپ کا جو ہے اپنے بچے کو ڈانٹنا ڈپٹنا جو ہے اس کے ترقی کے ضامن ہوتا۔ بچے کو ترقی دلانے کے لیے اس کو جو ہے پستی سے اونچا اٹھانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے، اگر بچہ شریر بچہ ہے، شریف بچہ اگر ہے تو انہیں جو ہے نا آپ کی نصیحتوں سے جو ہے نا انہیں مان لیتا، سن لیتا۔ آپ اس کو جو ہے خالی زبان سے اگر سمجھا دیے تو انہیں سمجھ جاتا۔ مگر بعض شریر بچوں کو جو ہے نا تھوڑا سا دھمکانا پڑتا، مارنا بھی پڑتا ان کو۔ اسی لیے ماں باپ کی مار بچے کے لیے برا نہیں ہے۔ استاد کی مار اسٹوڈنٹ کے لیے، اپنے شاگرد کے لیے وہ جو ہے برا نہیں ہے۔ وہ اس میں کراہیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے بچوں پہ جو ہے پڑھائی کے معاملے میں اگر ان کے اوپر اگر سختی اگر کر رہا ہے تو اس میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جو ہے نا اس کا مورال بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جا کے آپ جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ بھئی آپ میرے بچے پہ جو ہے نا یہ جو کر رہے ہیں یہ تشدد ہے، یہ جو ہے نا ظلم ہے۔ اس کا مقصد جو ہے نا تشدد کرنا یا ظلم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے نا استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، پڑھائی اچھی کرے، بچہ جو ہے نا مؤدب ہو جائے، ادب سیکھے، اخلاق سیکھے۔ یہ جو ہے نا استاد کی جو ہے نا منشا، اس کا جو ہے نا مرضی ہوتی۔ تو یہ جہاد کے معاملے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا مرضی جو ہے منشا یہی ہے کہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اب برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر آپ جو ہے اگر پولیس نہیں رکھے شہر میں، نہیں جی پولیس کا رکھنا ظلم ہے، پولیسوں کو ڈنڈے دینا، ان کو رائفل دینا، ان کو ہتھیار دینا، ملٹری والوں کی جو ہے نا یہ بڑے بڑے جو ہے نا فیکٹریاں قائم کر کے جو ہے نا ان کے لیے ہتھیار بنانا، یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے نہیں؟ یہ ایکسٹرا آرڈنری میں جو بولا تھا نا کہ یہ جو رحم کے جو باتیں کرنے والے جو ہیں ان کے نظریے سے تو یہ سب ظلم ہے نا بھائی۔ اب کروڑوں روپے لگا کے فیکٹریوں میں ملٹری کے لیے جو ہتھیار بنا رہے ہیں، نئے نئے ہتھیار جو بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے یہ، اور واقعے میں یہ ظلم ہے۔ اگر آپ نہتے لوگوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر صرف اپنی حاکمیت جمانے کے لیے، اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے غنڈہ گردی کر کے اگر آپ جو ہے نا ان کے اوپر یہ ہتھیار اگر چلا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ مگر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے غاصب بادشاہوں سے، غاصب حاکموں سے جو ہے نا اپنے عوام کی حفاظت کرنے کی خاطر اگر آپ جو ہے سامنے والے کو جو ہے ڈرانے کی خاطر کہ وہ جو ہے نا میرے ملک پہ حملہ نہ کرے، اس کے لیے اگر آپ ہتھیار اگر جمع کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اسلام کا بھی جو ہے یہ جہاد بارڈر ہے۔ اسلام اپنے قوانین نافذ کر کے جو ہے اسلام کو ایسا کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اطراف میں یہ حد بندی کر دیا جہاد کی۔ جہاد کا حکم جو ہے لگا کے اسلام کے تمام ارکان اس سے محفوظ ہو جاتے۔ آپ نماز آزادی سے پڑھ سکتے، روزے جو ہے نا آپ آزادی سے رہ سکتے، ہر وہ عمل جو اسلام کا ہے وہ آپ آزادی سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جہاد کی باؤنڈری جو ہے نا اپنے اطراف میں جو لگانا جو ہے نا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی باؤنڈری کی وجہ سے جو ہے نا اسلام اس زمانے میں محفوظ تھا، اور آج اسلام کی جو حالت ہو گئی ہے یہ باؤنڈری جو ہے نا اس کو توڑ دی ہے، نکال کے اپنے ارکان میں سے نکال دیا اس کو، جہاد کو۔ بہرحال اس کے تفصیلات کافی ہیں،
وقت زیادہ ہو رہا ہے، لہذا میں اپنے اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے کئی نام ہیں، آپ لوگ اکثر سنتے آ رہے ہیں۔ ہر جمعہ میں ہمارے پاس خطبہ ثانی میں سورہ فاتحہ جو ہے کا یہ ورد رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اکثر جو ہے خطبہ ثانی میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، اور اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کتاب کو کھولنے والی۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہمارے کچھ سامنے جو ہے نا ہمارا استقبال کرتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے تمام عالموں کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب عالمین سے مراد یہ جس جہاں میں ہم لوگ، جس عالم میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، یہ عالم جو ہے صرف یہ ایک عالم نہیں ہے، بلکہ کئی عالم ہیں۔ یہ جس زمین پہ ہم لوگ بسیرا کرتے ہیں، یہ انسانیت جو اس زمین پہ ہے، ایسی زمینیں جو ہے اور بھی کئی ہیں۔ تحقیقات سے جو ہے نا یہ پتہ چلا ہے کہ کئی لاکھ جو ہے یہ زمین کا یہ جو کرہ ہے، یہ بال ہے، یہ ایسے جو ہے نا بال جو ہے نا بے انتہا بے گنتی ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کی جو ہے نا، ان تمام عالموں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ربوبیت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک عالم کا رب نہیں ہے، بلکہ تمام عالموں کا رب ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی یہ ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم انسان کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم ملکوت، یہ تمام عالم جو ہیں، یہ تمام کی ربوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آگے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بلا بدل جو ہے آپ سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب کیے بغیر آپ کو عطا کرنے والا، آپ کو دینے والا۔ اس کی آپ چاہے تعریف کرو، اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا جو اس کی عبادت کرتا، جو اس کی تعریف کرتا، صرف وہ اسی کو عطا کرنے والا ہے، اسی کو دینے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کی جو ہے رحمانی صفت رحمانیت، صفت رحمیت ایسی ہے کہ وہ جو ہے ہر اس مخلوق پہ جس کو اس نے خلق کیا، جس کو اس نے پیدا کیا، سب کے اوپر اس کی جو ہے نا مہربانی ہے، سب پر اس کا رحم ہے۔ آج اس وقت مسلمانوں کی جو ہے نا دعاؤں میں، بد دعاؤں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، ہے نہیں ہے کہ ان کے ظلم سے جو ہے نا ساری دنیا پریشان ہے، ان کی سازشوں سے، ان کی حرکتوں سے ساری دنیا پریشان ہے، صرف مسلمان بول کے نہیں۔ یہاں ہندوستان کا جو ہے جتنی بھی ذاتیں یہاں پہ رہتے ہیں نا، سب کو پتہ ہے یہودیوں کے اصلیت سے، ان کی اصلیت کیا ہے، اس کے بارے میں سب دنیا خبر ہے، ساری دنیا کو خبر ہے اس کے بارے میں، سب کوئی جانتے کہ یہودی فطرتاً جو ہے نا کیسے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک واقعہ میں سناتا ہوں یہودیوں کے بارے میں۔ ایک جیل میں جو ہے جیلر کیا کیا، کچھ مسلمان قیدیوں کو اور کچھ یہودی قیدیوں کو جو ہے نا باہر نکالا، باہر نکال کے جو ہے نا بڑا گڑھا کھودنے لگایا۔ کھودنے کے بعد کیا کیا، اس میں یہودیوں کو اتار دیا اور مسلمان قیدیوں کو بولا کہ اب ان کے اوپر تم مٹی ڈال دو۔ اب مسلمان رحم دل، انہوں بولے ارے ایسا کیسا بھائی، زندے لوگ ہیں، ہم ان پہ مٹی ڈال کے کیسا دفن کر دینا، یہ تو بہت برا عمل ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے بولا، ان سب کو باہر نکالا اور مسلمانوں کو جو ہے نا بولا جاؤ اندر کود جاؤ تم لوگ، پورے مسلمان کود گئے۔ اب ان کو بولا یہودیوں کو
کہ بھائی ان کے اوپر مٹی ڈالو، تو وہ حکم کے انتظار میں تھے. ان کو معلوم تھا کہ جو ہے نا اب یہ عمل جو ہے نا ان کے ساتھ کرنے کا حکم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے کو جو ہے نا اندر زمین میں گڑے میں ڈال کے جو ہے نا ان کو حکم دیا تھا. یہ لوگ اس کا انکار کر دیے بیوقوفی سے. بیوقوفی ہوئی نا، وہ لوگ انکار کر دیے. وہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ بھائی ان کو ہمارے پہ رحم آیا تھا، ہم پہ رحم کر کے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا اس کا انکار کرے تھے. وہ لوگ جو ہے نا تیار ہو گئے، فوری طور پہ جو ہے نا مٹی ڈالنا شروع کر دیے ان کے اوپر، بلکہ دفنا دیے ان کو، زندہ دفنا دیے مسلمان قیدیوں کو. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا مسلمانوں کا عمل یہ لوگ دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی جو یہ لوگ جو ہے نا ان کو دفنا دیے. تو یہ ہے فطرتاً یہودیوں کا معاملہ، اور دنیا ساری کی ساری اس سے واقف ہے. مگر آج ان سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیوں ہیں ڈرے ہوئے سارے کے سارے دنیا کے لوگ؟ صرف اور صرف ہتھیار کی وجہ سے. وہ قتال کی بات جو ہے، جو قرآن کریم میں مسلمانوں کو جس کی تاکید کی گئی تھی، مسلمانوں کو جس کا پابند کیا جا رہا تھا، کتبہ کا لفظ رکھ کے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے. سال کو سال ہم جتنی اہتمام سے روزے رکھ رہے ہیں، روزوں کی فرضیت کے بارے میں جتنا زور دیا جا رہا ہے، اتنا ہی زور روزانہ کتبہ علیکم القتال پہ دیا جانا چاہیے تھا. آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی کتبہ، یہاں بھی کتبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اتنی سی بات ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب اس کی لمبی چوڑی تشریحات بیان ہو رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا کتب علیکم القتال، کہ تم پر جو ہے نا قتال فرض کر دیا گیا ہے. کہاں ہے بھی اس کے بارے میں ایک تقریر نہیں ہوتی، ایک واضح نصیحت نہیں ہوتی. ایسے ڈرے ہوئے، ایسے سہمے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں اگر منہ کھولے تو پہلے ہمارا قتال ہو جاتا. منہ نہیں کھولنا اب. تو سازشن جو ہے اسلام کے اندر سے اس چیز کو خارج کر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. کم از کم جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں یہ کتبہ علیکم الصیام کے اسی کے جو ہے نا ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کتبہ علیکم القتال کی طرف بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو لے کے آئے. اور یہی ایک ذریعہ جو ہے اسلام کی جو ہے نا اسلام کو بچانے کا اور اسلام کی جو ہے نا سربلندی کا جو ہے نا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعلى شان محي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد طاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.